جو چیز بھی آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بات کہ آدمی غیر متعصب ہو، یہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے. تو تمام اخلاقی اقدار آپ محض خواہش سے نہیں پیدا کر سکتے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ریاضت کرے، اور یہ میرے خیال میں ہر شخص کو کرنی چاہیے. میرے ہاں اس کا اگر آپ کو ظہور محسوس ہوتا ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ساری زندگی کی علمی ٹریننگ یہی ہے. یعنی 1973 سے جب میں نے سنجیدہ علمی کام کرنا شروع کیا ہے، 1973 سے پہلے کا ایک واقعہ سنا دوں، وہ کفایت کرے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ مشکل ہے کیا. گورنمنٹ کالج میں ہم لوگ پڑھتے تھے، اور میرے عزیز دوست ڈاکٹر ساجد علی صاحب جو آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ میں رہے، ہم دونوں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب سے ملنے کے لیے گئے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب سے واقف ہیں یا نہیں. اورینٹل کالج میں عربی کے شعبے کے سربراہ تھے، دائرہ معارف کا بھی انہوں نے ہی آغاز کیا تھا. بڑے فاضل شخصیت، بہت سی تصنیفات ہیں ان کی، ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. تو سید صاحب سے ملنے کے لیے ہم لوگ سمن آباد میں ان کے گھر گئے، نوجوان جیسے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں ہم لوگ بھی رومانوی انقلاب میں تھے، جو بہت سے لوگوں کو یہ بخار اب بھی نہیں اترا. کسی صاحب نے اس پر کوئی اعتراض کر دیا، یعنی جو بات ہو رہی تھی اس پر کوئی اعتراض کر دیا. سید صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، جیسے کہ یہاں پر کوئی شخص بات کر دے. تو میں نے اس کو جواب دیا. سید صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کی بات کے اس پہلو کو 2-3 چیزیں تھیں جن کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے. تو میں نے بغیر کسی تردد کے ان سے کہا کہ انقلابی کوئی اپنی غلطی کا اعتراف مجلس میں تھوڑی کیا کرتا ہے. یعنی اب یہ بات مجھے بڑی مزے کا خیز لگتی ہے، لیکن یعنی انقلابی ہونا بجائے خود ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد حق و باطل کا امتیاز یہ کوئی اور کر لے گا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو جب یہ شعور پیدا ہو گیا کہ نہیں، دین، اخلاق، علم، یہ سب سے پہلا تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو جائیں. اس میں بھی ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں. جو 2013 میں آسٹریلیا میں ہماری ایک ورکشاپ ہوئی ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ موضوع یہ تھا کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جو سیاسی مذہبی تحریکیں اٹھیں، تو اس میں نے اہل تشیع کی تاریخ بیان کی ہے، اس پر بات کی ہے. تو کافی عرصے تک بعض شیعہ حضرات ملتے تھے، کہتے ہیں آپ تو ہمارے مومن بھائی. کیونکہ اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا آدمی کو آخر تک کہ مجھے کوئی ادنا اعتراض بھی ہے ان کی بات پر. جب آپ علم کی دنیا میں جائیں تو جذبات، تعصبات اس کو دروازے پر چھوڑ جائیں. یہی اصل میں وہ پرابلم ہے جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. علم کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہوتی. یا آپ اس میں داخل نہ ہوں، آپ کو سیاست پر گفتگو کرنی ہے، مذہب پر کرنی ہے، معیشت پر کرنی ہے. جب آپ علم کی دنیا میں ہیں، یعنی محبت، جذبات، ان کے اظہار کی بھی دنیایں ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا. مجھے اپنے اساتذہ سے بہت محبت ہو سکتی، مجھے اپنے والدین سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے اپنے بعض احباب سے بھی بہت محبت ہے. اس کے اظہار کے مواقع بالکل الگ ہیں، وہ آپ کریں. جب آپ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی. جب آپ فکر اور علم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، رائے اور اجتہاد میں آپ قدم رکھتے ہیں، تو پھر تمام تعصبات کو آپ بالکل پس پش ڈال دیں. یعنی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں اس کی جانب. وہاں خالص استدلال کا طریقہ ہوگا، اور استدلال بے رحمانہ استدلال، یعنی جس کو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہاتھ میں نشتر پکڑا ہوا ہے اور آپ پوسٹ مارٹم کر دیں گے اس چیز کا. اس میں پھر کوئی لحاظ بد لحاظی نہیں ہوتی کسی جگہ پہ، بلکہ یہ الفاظ ہی بے معنی ہے وہاں پہ. تو اس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی آپ کو. میں چونکہ شب و روز، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ بہت نالائق ہوتے ہیں لیکن آپریشن کر کر کے ماہر ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی ہو گیا ہوں اس میں.